بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز، آج کا ولاگ ہے ان سائڈ اسلام آباد ڈرائیو تھرو۔ تو آج میں تھوڑا سا آپ کو اسلام آباد کا ان سائڈ ویو دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان کو اسلام آباد کیپٹل بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی آپ کا نیشنل کیپٹل تھا۔ 1958 میں ایک کمیشن بنایا گیا کہ پاکستان کے لیے کیپٹل کوئی مناسب جگہ پر مارک کیا جائے۔ کافی غور و فکر کے بعد کمیشن نے رپورٹ پیش کی اس وقت کے صدر جنرل ایوب خان کو کہ راولپنڈی کے نزدیک کیپٹل آف پاکستان کی بہترین لوکیشن بنتی ہے، کیونکہ موسم، ویدر، کلائمیٹ وہاں کا بہت اچھا رہتا ہے سال کے 12 ماہ۔ ڈیفنس ریکوائرمنٹ کے حوالے سے بھی مناسب ہے کیونکہ آرمی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ہے۔ ڈیپ سٹڈی کے بعد 1959 میں ریکمنڈیشن دی گئی کہ نارتھ ایریا راولپنڈی کا کیپٹل کے لیے بہترین ہے۔ 1960 میں اسلام آباد کی تعمیر شروع کی گئی۔ 1966 میں یہ مکمل ہوا۔ مختلف وجوہات کی بنا پر اس کو کیپٹل بنایا گیا، کیونکہ کراچی ملک کے سودرن کنارے پر واقع ہے۔ عربین سی سے ہر وقت حملے کا خطرہ رہتا تھا، اس لیے کیپٹل اس جگہ پر ہونا چاہیے۔ کمیشن نے یہ رپورٹ دی جہاں سے پورے ملک کو آسانی سے اپروچ ہو سکے۔ جو پاکستان اتنا بڑا الحمدللہ ایک کنٹری ہے، ملک ہے، اس کے مختلف ایریاز سے کیپٹل میں جو لوگ آتے ہیں اور جو ضروریات ہوتی ہیں وہ آسانی سے اپروچ کر سکیں، ایزی ایکسیسیبل ہو۔ تو اس لیے یہ اسلام آباد جو آپ کا کیپٹل ہے اس کا انتخاب کیا گیا، اس جگہ کا۔ اسلام آباد آپ کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو کشمیر ہے اس کے بھی نزدیک ہے، اور پھر دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ساتھ ہی آرمی کا ہیڈ کوارٹر جو پہلے سے موجود تھا، اس طرح ان معاملات کو کنٹرول کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ کیپٹل اسلام آباد دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا، اور یہ ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہا پاکستان کے لیے۔ پھر دوستو دوسرا، کراچی جو تھا آپ کا شروع دن سے ہی بزنس پوائنٹ آف ویو سے ایک ہب تھا۔ بیرونی ملک سے، اندرون ملک سے سرمایہ کار کراچی میں بہت زیادہ تھے۔ وہ حکومت کے معاملات میں دخل اندازی کرتے تھے، انٹرسٹ لیتے تھے۔ اس طرح کر کے گورنمنٹ کو اپنے معاملات چلانے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی تھی۔ اس لیے ایک وجہ یہ بھی بنی کراچی سے کیپٹل کو شفٹ کرنے کی۔ تو پھر دوستو یونان کے بہت بڑے ایک آرکیٹیکچر کو ہائر کیا گیا، اس کی خدمات لی گئی۔ کانسٹینٹی نوس اپاسٹولوس ڈیوکسی ڈائز اس کا نام تھا۔ اس نے اس اسلام آباد کو 8 زون میں تقسیم کر کے اس کا پورا نقشہ بنایا۔ تو پھر 1981 میں اسلام آباد کو پنجاب سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اب یہ پورے ملک کا کیپٹل دارالخلافہ ہے، کیپٹل ٹیریٹری ہے پاکستان کی۔ اس اسلام آباد نے بہت سارے مشکل دور بھی دیکھے، جن کا میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ 2005 میں کشمیر ارتھ کوئک آیا، جو ایک بہت بڑی ناگہانی صورتحال تھی۔ اسلام آباد میں بھی کافی نقصان ہوا، اور پھر آپ کے کشمیر میں بھی بہت زیادہ لاس ہوا۔ اس کے بعد پھر 2007 میں ایک بہت بڑا سانحہ لال مسجد، ریڈ مسجد کا پیش آیا۔ وہ بھی پھر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 2008 میں میٹریٹ بمبنگ، وہ بھی کافی مشکل ٹائم تھا پاکستان کے اوپر۔ اور پھر دوستو 2011 میں پنجاب گورنر جو تھا سلیمان تاثیر، اس کو قتل کیا گیا۔ وہ بھی بڑی ایک ناگہانی صورتحال تھی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ پاکستان ڈے بائی ڈے اپنی ترقی کی راہوں پر گامزن رہا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس کا منصوبہ شروع کیا گیا، جو ایک بہت بڑا پروگرام تھا۔
جس کی لاگت 24 بلین تھی، مارچ 2015 میں اس سے مکمل کیا گیا۔ اسلام آباد کی ہسٹری جب یہاں پر ریسرچر آئے تو 3000 سال بیفور کرسٹ ایرا ہمیں ملتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ٹیک کیئر، بی ہیپی، گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی، آمین ثم آمین۔